اٹھوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جو جہنم کے اندر چلے جائیں گے انہیں موت نہیں آئے گی، وہ موت کی تمنا کریں گے کہ ہمیں اللہ موت دے دے ہم مر جائیں۔ فرمایا انہیں موت نہیں آئے گی، لیکن جو کچھ گناہ گار وہ جہنم کے اندر جائیں گے اللہ ان پر موت طاری کر دے گا، وہ جل کے کولا بن جائیں گے۔ فرمایا اس کے بعد اللہ شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ وفد در وفد آئیں گے۔ فرمایا پھر اللہ پاک جنت کے دریا کے اندر ان کو غسل دیا جائے گا، اور جنتیوں کو کہا جائے گا کہ جو جنتی پانی ہے ان کا اس کے اوپر چھڑکاؤ کرو۔ فرمایا یہ صحیح مسلم کے اندر اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ جس وقت ان کے اوپر یہ جنت کا پانی چھڑکاؤ کیا جائے گا، فرمایا جس طرح سیلاب آئے اور سیلاب آنے کے بعد وہ جگہ خشک ہو جائے، وہاں سے پودے نشو نما پائیں، تو فرمایا اس طرح وہ جنتی نشو نما پا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ تو میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم امتی ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر بہت کرم کیا ہے، اور سب سے دیکھیے قرآن گواہی دے رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، محبوب ہم نے آپ کو بہترین امت عطا کی۔ تو میرے بھائی کس کا ذکر ہے؟ آپ کا ذکر ہے۔ ہمیں اپنا منصب دیکھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موج در موج لوگ پھر رہے ہوں گے، ان کا حساب نہیں ہو رہا۔ فرمایا سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، ابا جان آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے آج میں اس منصب پہ فیض نہیں ہوں، کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ فرمایا اسی طرح حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے خلیل ہیں، ان کی طرف سے جواب آئے گا میں اس منصب پہ فیض نہیں ہوں۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں۔ فرمائیں گے میں اس منصب پہ نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، 3 دن کے ماں کی گود کے اندر کلام کرنے کا شرف عطا کیا، قال انی عبداللہ کی صدا آپ نے اپنی زبان سے ادا کی، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں میں اس منصب پہ نہیں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وفد آ جائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت میں اللہ کی حمد کروں گا، میں اللہ کی حمد کروں گا، اور ایسی حمد کسی نے نہیں کی ہوگی۔ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی اجازت لوں گا، فرمایا ایسی شفاعت کسی نے نہیں کی ہوگی۔ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کروں گا، اللہ میرے سوال کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدہ کروں گا، فرمایا اس وقت سجدہ کروں گا تو اللہ کی طرف سے یہ صدا آئے گی یا محمد ارفع راسکا سل تؤتا وشفا تشفا، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، مانگیں کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی یہ قرآن کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ صدائیں دے رہا ہے محبوب مانگ کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا میری زبان پہ کوئی خزان چاندی سونے کی یہ الفاظ میری زبان پہ نہیں آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کے لیے میرا سوال ہوگا، اللہ میری امت کی بخشش فرما، اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ حضرت انس آگے فرماتی حضرت انس بن مالک اور سنن ترمذی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے مجھے اللہ پاک حکم عطا فرمائے گا، میں قبر سے باہر آؤں گا۔ فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا وفد آئے گا تو میں ان سے کلام کروں گا، جب لوگ مایوس ہوں گے میں ان کو بشارت دوں گا۔ فرمایا اسی طرح میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے سب سے اللہ پاک مجھے سرداری عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ فرمایا اسی طرح عرش الہی کے
دائیں جانب میری کرسی رکھی جائے گی، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت کعب فرماتی ہیں کہ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے میری بارگاہ میں، میرے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا۔ فرمایا میں قبر کے اندر ہوں، 70,000 فرشتہ، حضرت کعب بیان کرتے ہیں ہر روز 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا درود و سلام پڑھنا ان کا کام ہے۔ فرمایا جس وقت شام ہوتی ہے یہ وفد چلا جاتا ہے اور شام کو ایک اور وفد 70,000 فرشتوں کا حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا وہ صبح تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ فرشتوں کی بات ہے، اے گناہ گار اپنی قسمت پہ ناز کر، جو ایک مرتبہ فرشتہ آیا دوبارہ آنے کی اجازت نہیں، تو دن کو بھی پڑھ رات کو بھی پڑھ۔ حضور کا یہ کرم ہے ہمارے اوپر۔ فرمایا اسی طرح قیامت کے دن جس وقت میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو 70,000 فرشتہ جلوس کی شکل کے اندر معاشر کے میدان کے اندر میرے ساتھ چلے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے حضور کو شان عطا کی ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا، میں تمام امت کو بخشا کر جنت کے اندر انہیں داخل کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں راضی ہوں گا۔ اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا محبوب، ایسا نبی عطا کیا۔ یہ شانیں ہیں حضور کے توسل سے، حضور کے وسیلے سے، آپ کی نسبت سے ہمیں اپنی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے حضور کی امت کے اوپر بھی اسی طرح کرم فرمایا ہے اور فرمایا کل قیامت کے دن یہ ایک منصب دیکھیے، قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے ہم نے ان لوگوں تک یا اللہ تیرا پیغام پہنچایا تھا، وہ لوگ انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں دیکھو کتنا بڑا جھوٹ، کہیں گے نہیں انہوں نے پیغام ہی نہیں دیا، ہمیں پہنچایا ہی نہیں۔ اب وہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں گواہی لینے کے لیے؟ حضور کی امت کے پاس آئیں گے۔ فرمایا آؤ ہماری گواہی آپ دیں کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت اللہ کی بارگاہ میں کہے گی اللہ تیرے نبی سچے ہیں، انہوں نے پیغام دیا تھا، اس قوم نے نہیں مانا۔ وہ قوم کہے گی یہ تو بعد میں آئے، ان کو کیا معلوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی گواہی دینے کے لیے میں خود مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ میری امت سچ کہتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو انبیاء کا گواہ بنا دیا ہے، کس وجہ سے بنایا؟ حضور کے وسیلے سے بنایا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں لیکن آپ کے امتی نہیں جا سکتے۔ فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں، لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے ان کو خلیل کا منصب عطا کیا ہے، لیکن جنتی لوگ ٹکٹ لے کے کھڑے ہیں لیکن اللہ کے فرشتے جنت میں جانے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کھڑی ہے، عیسیٰ کی قوم کھڑی ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کھڑے ہیں، لیکن حکم یہ ہوگا آپ ابھی انتظار کریں، ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے امت محمدی پہلے جنت کے اندر جائے گی، بعد آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ منصب، یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام کس سبب سے اللہ نے ہمیں عطا کیا؟ حضور کے وسیلے سے عطا کیا۔ تو ہمیں اپنی بھی قدر کرنی چاہیے اور حضور کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اسی کے اندر کامیابی ہے اور کامرانی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔